اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 93۔ گزشتہ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون ان کے حواریوں نے نہ مانی، ان کے سرداروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ پاک پیغمبر نے یہ بددعا ان کے حق میں کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ مال دولت چھین لے، اور اے اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ پھر ہر قسم کی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکے۔ پھر یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، یہ بددعا کی قبول ہے۔ اور پھر فرعون کا دل اتنا سخت ہوا اور ان کے فوج کا کہ مرتے دم تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور جب یہ غرق ہونے لگا اس وقت فرشتوں کی وہ حالات جب اس کے سامنے آئے، اس وقت یہ کہنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان کوئی فائدہ نہ دیا اس نے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمت کی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا۔ وہ محلات جو فرعون کے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا اور کہا کہ اب یہاں پہ تم لوگ رہو، پاکیزہ رزق دیا، اور پھر تورات جیسی کتاب عطا فرمائی آسمانی۔ جب ان کے پاس علم آنے لگا تو بنی اسرائیل کے پاس تو یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے اس کی جزا سزا اللہ جل شانہ قیامت میں دے دیا۔ اسی طرح اگلے اس میں آیات میں اللہ جل شانہ نے مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، لیکن سنایا ان لوگوں کو تھا جو اس بیماری میں شک میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کی طرف جو ہم اتار رہے ہیں اس میں آپ کو شک ہو تو آپ سابقہ لوگوں کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، ان سے پوچھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اور لوگوں کو سنانے کا کہ جو لوگ اس قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر پر اتار رہے ہیں، اگر اس میں اور آپ لوگوں کو شک ہے، آپ سابقہ جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل ان کو پڑھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی خوبیاں، صفات اور اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، تو سابقہ کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ آج کی جو تیسرا مضمون ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق۔ کیونکہ ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، اس واقعے کی وجہ سے پورے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر کہ اپنی قوم کو یہ لوگ انہوں نے 6 7 سال 8 سال تک تبلیغ کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ بالکل نہ مانے تو حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر عذاب لے آئیں گے۔ جب 2 دن گزرے اور تیسرے دن کی رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اب یہ آخری وقت ہے، تو بغیر آرڈر کے وہاں سے چل پڑے کہ اب اس بستی پہ تو اللہ کا عذاب آنا ہے، میں نکل جاؤں گا سے۔ جب وہ اکیلے یہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کو یہ حالانکہ گناہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے جس بستی پہ بھی عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے نیک لوگوں کو، انبیاء کو بچایا ہے۔ سابقہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے، تو وہ اس خیال سے کہ اب اس بستی پہ ہلاکت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے میرے ساتھ، تو وہاں سے نکل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادنا سی جو لغزش تھی یہ بھی پسند نہیں آتی کہ انہوں نے یہ پیغمبر نے آرڈر کے بغیر یہ کیوں یہاں سے نکلے۔ بہرحال پھر وہ آگے ان کا واقعہ اگلی صورتوں میں آ رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے یہاں سے تو وہ پھر دریا میں گئے اور کشتی میں بیٹھے، اور اس کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن وہاں پہ رہے،
وہاں پر توبہ استغفار کرتے رہے اور پھر اس مچھلی نے ان کو باہر نکلا وہاں پہ، تو وہ ساری ان کا ذکر ہے کہ وہ سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ تھے ان کے حضرت یونس علیہ السلام۔ پیچھے مسئلہ یہ ہوا کہ جب صبح کا وقت ہوا تیسرے دن کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو اثرات تھے وہ آسمان پہ نظر آنے شروع ہو گئے، سخت سیاہ بادل آئے۔ اس وقت وہ قوم فکر مند ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات ہم سے کی تھی کہ وہ لگتا ہے کہ بالکل برحق اور سچے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ سارے اپنی بستی سے نکلے اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ہماری بخشش کر۔ یونس علیہ السلام کو پہلے تلاش کی کہ وہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اب ہمارے اوپر عذاب آئے ہی آئے۔ یہ واحد قوم تھی کہ عذاب کے اثرات دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ واحد قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار قبول کر لی تھی۔ اس سے پہلے ابھی فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فرعون کے اوپر جب عذاب کے اثرات سامنے آئے تو وہ فرشتے وہ اس حالات جب سامنے آئے تو اس نے کہا بھی کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے ہو، اب ایمان قبول نہیں۔ لیکن قوم یونس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کو قبول فرما دیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوء صدق، بہترین ٹھکانہ، یعنی شام اور مصر کی سرزمین ان کے حوالے کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا۔ کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دیا، کچھ آسمانوں سے بھی ان کے لیے آتا رہا من اور سلوہ۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا آپس میں، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب ان کے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا، اس میں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا گیا اور اس سے سنایا ان لوگوں کو گیا جو اس شک میں مبتلا ہے۔ فإن كنت فی شک، بس اگر آپ شک میں ہیں اس بات کے، مما انزلنا الیک، جو ہم اتار رہے نازل کر رہے ہیں آپ کی طرف، فاسأل الذین، تو پھر آپ پوچھیں ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب من قبل، جو کتاب پڑھتے تھے آپ سے پہلے، تورات اور انجیل جو پڑھ رہے ہیں ان سے آپ احوال لے لیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق حق آ چکا تیرے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، ہرگز نہ ہو جائے آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھتے ہیں، فتکون من الخاسرین، بس تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سنایا پوری امت کو جا رہا ہے کہ آپ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں شک نہ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانی ہے، ان کی تکذیب نہ کرنا وگرنہ نقصان اٹھاؤ۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ حقت علیہم، جن کے اوپر ثابت ہو گیا کلمۃ ربک، تیرے رب کا فیصلہ، تیرے رب کا حکم جن کے حق میں ثابت ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جس کے حق میں ایمان اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، تقدیر میں اس کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور رکھا ہی نہیں ہے ایمان کا، تو آپ جو بس چلائے اس کے اوپر اسے ایمان نہیں لانا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ وہ اگرچہ آ جائے اس کے پاس ہر قسم کی آیت، ہر قسم کی نشانی، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک قسم کا عذاب دیکھ لیں۔ جب عذاب آئے گا اس وقت اس وقت ایمان لانا چاہیں گے بھی تو قبول نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، بس کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی،
وہ بستی جو ہلاک ہو چکی، وہ ایمان لاتی فنفع ایمان ہوا، بس اس کے ایمان اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس کے، لیکن قوم یونس لما آمنوا، جب یہ لوگ ایمان لے آئے، قوم یونس جب ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے دور کر دیے ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے نفع دیا ان کو ایک وقت مقرر تک۔ ولو شاء ربک، اگر تیرا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو البتہ ایمان لے آتا من فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں، جو جاندار بھی موجود ہے زمین میں، کلہم، سب کا سب، جمیعا۔ افانت تکرہ الناس، آیا آپ مجبور کرتے لوگوں کو ایمان لانے، حتیٰ یقولوا مؤمنین، تاکہ وہ ایمان لیں۔ یعنی جتنے بھی کائنات میں لوگ بستے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اگر اللہ چاہتے یہ سارے کے سارے ایمان والے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایمان کا ارادہ ہی نہیں کیا، چاہت ہی نہیں کی۔ ایمان مطلوب ہے، حکم ہے ان کو کہ لے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتی نہیں ان کے بارے میں ایمان لانا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ، جو ملحد طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہو کہ کائنات میں طاقتور ذات، پاورفل ذات، سارے قبضہ، قدرت، اختیار دلوں کا، ہر چیز کا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اللہ کے پاس ہے تو یہ لوگ کیوں اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو اللہ ہم سے زبردستی کیوں نہیں منواتا؟ تو پھر یہ آپ لوگ اللہ کی وجود کو، اللہ کی ذات کو عام لوگوں کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں کہ عام بندے کی جو یہاں پر سربراہی ہوتی ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں پر زبردستی ایک چیز منواتا ہے، اپنا حکم، اپنا آرڈر وہ مسلط کرتا ہے۔ اللہ ایسے نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں زبردستی کرنا چاہتا تو کون ہے جو ایمان نہ لاتا؟ سارے زمین روئی زمین پہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ہر ایک کو اختیار دیا گیا، اپنی اختیار سے لاؤ ایمان، اور اس کے بارے میں بھی وہ تقدیر میں فیصلہ پہلے ہو چکا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو لوگوں کو اس میں مجبور کرتے کہ وہ ایمان لائے؟ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس امت کو بھی کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ پہلے ہم نے پڑھ چکا ہے یہاں پر بھی وہی چیز آئی ہے کہ ہم کسی کو زبردستی بندوق اٹھائیں، زبردستی تلوار اٹھائیں کہ جی آپ نے ایمان لانا ہی لانا ہے، یہ غلط ہے۔ ایمان ہر بندے کے اختیار میں ہے، اسلام کہ بندہ آپ جو مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو بالکل اجازت ہے آپ کو، آپ ہندو بننا چاہتے ہیں، عیسائی بننا چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں خوشی سے آپ بنیں، لیکن ایک بندہ خوشی سے اسلام لانا چاہتا ہے تو اسلام لانے کے بعد اسلام کے تمام قوانین اس سے زبردستی منوائے جائیں گے۔ کوئی بندہ کہتے جی میں تو اسلام تو لے آیا ہوں، مسلمان تو ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میری مرضی ہے، میں چاہے جو ہے وہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میری مرضی ہے، میں چاہے کھلے عام جو ہے وہ گانے سنوں، پورے محلے والوں کو جگاؤں، سناؤں، میری مرضی ہے، مجھے اختیار ہے، کھلے عام میں گناہ کروں یا نہ کروں، تو یا میں سر عام شراب پیوں نہ پیوں۔ تو پھر اسلام لانے کے بعد اگر بندہ گناہ کرے گا، اگر وہ قابل تعزیر ہے تو حد لگائی جائے گی کہ نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا تھا مسلمان ہونے میں نہ ہونے میں، آپ نے جب اپنے اختیار سے اسلام قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو آپ نے ماننا اب لازم ہے۔ اسلام قبول کرنے میں تو اختیار ہے، جبر نہیں ہے، لیکن اسلام کے احکام ماننے میں پھر آگے جبر ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کوئی جان، کسی جان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے۔ ہم لوگ صاحب ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت نصیب کی ہے، اس پہ فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے کہ فلاں بندہ تو جو ہے وہ ہندو ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں عیسائی ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کی، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ہمارا اپنا اس میں کوئی خاصیت نہیں، نہ کوئی ہماری خوبی ہے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ صفات کے لحاظ سے وہ دوسرے لوگ ہم سے بہتر ہو اس میں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس چیز کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دی ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک یہ ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں ان تؤمن، یہ کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے، ویجعل الرجس، اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پہ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ جو شرک کی، کفر کی گندگی اور نحوست ہے، اللہ ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں لا یعقلون، جو عقل نہیں